اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا یعنی توکل، دعا یعنی خلق سے بے نیازی، دعا یعنی تقرب الہی۔ پروردگار عالم قرآن میں اعلان کرتا ہے اور مخلوقات کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری پکار پر تمہاری بات کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسلام میں، دین اسلام میں دعا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان واقعاً اللہ سے اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ وہ تمام خلق سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ پروردگار اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ خلق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور اکثر احادیث میں اس دعا کو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ خود یہ دعا ایک تو عبادت، اور پھر اس کے بعد یہ کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان یسأل و یطلب مما عنده۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں افضل ترین عبادت دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر پروردگار کے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں جو افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں انسان سوال کرتا ہے اور طلب کرتا ہے اس چیز کے بارے میں جو خدا کے خزانوں میں محفوظ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اس کے لیے کہ جو دعا سے اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے، جو دعا سے قطراتا ہے، امام نے فرمایا وما احد ابغض الى الله ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده۔ امام فرما رہے کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین، ملعون ترین، اور وہ کہ جس سے پروردگار غصہ کرے، اس سے بڑا مبغوض انسان کوئی نہیں کہ جو ازراہ تکبر خدا کی عبادت سے منہ کو موڑتا ہے اور خدا سے اس چیز کا سوال نہیں کرتا جو اس کے خزانوں میں محفوظ ہے۔ یعنی اس حدیث سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو پروردگار سے مانگ رہے ہیں، ہم جو پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ انسان زندگی کے ہر لحظے میں، ہر لمحے میں پروردگار عالم کا محتاج ہے۔ کائنات میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو لیکن پروردگار عالم کا محتاج ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جس پوری کائنات، پورا عالم اللہ کا محتاج ہے، سوائے پروردگار کے۔ پروردگار کسی کا محتاج نہیں، عالم پورا خدا کا محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے، پروردگار کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے، انسان طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے اس چیز کا جو اس کے پاس نہیں اور اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ واقعاً کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان، ایک بدبخت انسان اس شخص کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس پست فطرت شخص کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے جو معاشرے میں اسے ذلیل بھی کر سکتا ہے، جو معاشرے میں اس کے عیوب دنیا کے سامنے رکھ بھی سکتا ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اسے شرم آتی ہے کہ جو اس کے عیوب کو چھپانے والا ہے، جو اس کے اندر وہ خوبیاں جو اس کے اندر نہ تھیں اس سے منسوب کر کے معاشرے میں مشہور کرنے والا ہے، انسان اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، یعنی اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ ایک پس فطرت انسان کے آگے، ایک امیر کے آگے، ایک رئیس کے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس میں وہاں پہ تکبر کر رہا ہے، اور لا محالہ ہی سے، لیکن انسان جب خدا سے دعا نہیں مانگتا تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ جاؤ بچھاؤ مصلی، پڑھو 2 رکعت نماز، مانگو اپنے پروردگار سے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ 10 لوگوں میں مشہور کریں گے اس نے ہم سے مانگا تھا۔ اللہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رعوف ہے، وہ فضل ہے اس کا جاری کہ پروردگار کے آگے جتنا ہاتھ پھیلایا جائے، پروردگار اس عیب کو لوگوں کے سامنے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے عیا نہیں کرتا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا تھا، اس لیے کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا عیب ہے، خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا فضل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔